مانسون کا جو سلسلہ شروع ہوا اور اس کا جو پری مانسون اسپیل جو تھا دیٹ واز جو اس کی اسٹارٹنگ ڈیٹ تھی وہ 13 جون تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کنٹینیو کر رہا ہے ابھی تک، اور اکارڈنگ ٹو دا پریڈکشن اٹ ول کنٹینیو فار مور فیو ڈیز. The most affected areas as you know in بلوچستان، اور جو ریسنٹ سچویشن ہے وہاں بلوچستان میں کہ جس طریقے سے بہت زیادہ پانی جو ہے ابھی تک کئی جگہوں پر کھڑا ہے، اور ریسکیو اینڈ ریلیف کا جو آپریشن ہے وہ وہاں پر جاری ہے. آلموسٹ جو ریسکیو کا آپریشن ہے وہ آلموسٹ ختم کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ریلیف کا جو آپریشن ہے وہ جاری ہے. اور یہاں پر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ جس طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی نے فوراً ہمیں سپورٹ کیا، اور ڈفرینٹ کنٹریز کی طرف سے جو ہے وہ ایڈز آنا بھی شروع ہو گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے آنریبل پرائم منسٹر، چیف منسٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف جنہوں نے کل بھی دورہ کیا ہے کچھ علاقوں کا بلوچستان کا، اور آنریبل پرائم منسٹر بھی کافی دورے کر چکے ہیں اور خود بھی افیکٹیز سے مل رہے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے سپہ سالار بھی وہاں پر لسبیلا میں اتھل میں موجود تھے اور خود افیکٹیز سے ملے ہیں، اور ہم سب مل کر ایز اے ٹیم، کیونکہ دس از دا ٹائم ٹو یونائٹ ٹوگیدر، ٹو اسٹینڈ ٹوگیدر ایز اے نیشن. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو افیکٹیز ہیں اور جو بہت زیادہ، اب میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان میں جو لوگ ہیں وہ کھلے میدانوں میں پڑے ہیں، اور ان کے پورے گھر بہہ گئے ہیں، لائف سٹاک تباہ ہو گئی ہے، اسی طریقے سے کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. تو ہم بار بار اسی لیے اپیل لانچ کر رہے ہیں ورلڈ وائڈ بھی، اور جتنے بھی ہمارے پاکستان میں مخیر لوگ مجھے اس وقت سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں سب سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ یہ ٹائم ہے کہ بحیثیت ایک قوم ہم ایک دوسرے کا بازو بن کر، ایک دوسرے کی طاقت بن کر کھڑے ہو جائیں. اور جو میسج ہم پوری دنیا کو دینا چاہتے ہیں، دس از دا ٹائم کہ پاکستان کو ایک نیشن کی، آپ یاد کریں کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت ملک نہیں تھا، ایک قوم تھی. اب ملک الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے. ضرورت کس بات کی ہے کہ بحیثیت ایک قوم یکجا ہو کر صرف اور صرف پاکستان کے بارے میں سوچیں. اپنے جتنے بھی بار بار ہم یہ پیغام دے رہے ہیں، جس طرح آنریبل چیف منسٹر کی جانب سے مجھے بار بار یہ انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں کہ کوئی بھی پریس کانفرنس آپ کرتی ہیں فلڈز کے حوالے سے، اس میں یہ پیغام واضح طور پر دیں کہ اس وقت پاکستان میں جو بھی سیاست کر رہا ہے، جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں، جو بھی ہیں، وہ سیاست کو ایک طرف رکھتے ہوئے، تمام اپنی آپس کی رنجشوں کو بھلاتے ہوئے، ایک طرف رکھتے ہوئے اس وقت صرف اور صرف سب سے پہلے پاکستان اور پاکستان کے لوگ، جس طریقے سے آپ دیکھیں پچھلے 2.5 مہینے سے میں کس طریقے سے آپ سب کی توجہ کروا رہی ہوں بلوچستان کی طرف، اور جتنا یہ 30 سالہ ریکارڈ بلوچستان میں بارشوں نے توڑا ہے، ہسٹری میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور جو نقصانات بلوچستان میں ہوئے ہیں، آپ کو یہ سب کو معلوم ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بلوچستان میں اسی لیے بگڑی رہتی ہے کہ ہم انڈر ڈیولپ ہیں. اور پھر بلوچستان کیوں نظروں میں رہتا ہے؟ کیونکہ اپنے جیوگرافیکل ایک امپورٹنس کی وجہ سے بلوچستان کین بی دا ٹریڈ ہب آف پاکستان، اور ایسا ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ نیئر فیوچر میں ایسا ہو کر رہے گا، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ جب بھی بات کی ہے ہیومینٹی کی بات کی ہے، جب بھی بات کی ہے پیس کی بات کی ہے، جب بھی بات کی ہے بردرہڈ کی بات کی ہے. ہم نے تمام ملک، جتنے بھی ہمارے ہمسایہ ملک ہیں، جو بھی ہے، پاکستان نے ہمیشہ آگے بڑھ کر دوستی کا پیغام دیا ہے. اور آج اگر میں یہاں پر کھڑی ہوں تو آنریبل چیف منسٹر کی جانب سے ان انسٹرکشنز کے طور پر جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ میرے پاکستانیوں، اس وقت ہم سب کو ضرورت ہے یونٹی کی، فیتھ کی اور ڈسپلن کی. کیونکہ اس وقت جو لوگ سڑکوں پر پڑے ہیں، بلوچستان میں کھلے میدان میں پڑے ہیں،
کیونکہ ابھی ہم ریسکیو کے جو ایک آپریشن ہے اس سے آلموسٹ فارغ ہو چکے ہیں. ابھی ریلیف کا آپریشن جاری ہے اور جو کچھ بھی آپ سب سے ہو سکتا ہے. ڈیمیجز بہت زیادہ ہیں, اربوں روپوں کے ڈیمیجز ہوئے ہیں بلوچستان میں, اور وہاں کے غریب لوگ آپ کی مدد کے منتظر ہیں. تو میرا یہ پیغام جہاں جہاں پہنچ رہا ہے, آپ لوگوں کو میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آگے بڑھیں, کنٹریبیوٹ کریں, اور جتنے بھی ہمارے مخیر لوگ اوورسیز پاکستانیز کو بھی میں یہ کہتی ہوں کہ یہ وقت ہے ایک قوم بن کے ابھرنے کا. ہمارے اوپر یہ آزمائش ضرور آئی ہے, لیکن یہ آزمائشیں بھی اللہ کی طرف سے اسی لیے آتی ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو کوئی نہ کوئی سبق دے کے جاتی ہیں. تو یہ آزمائش ہمارے پر ضرور ہے, لیکن اس آزمائش سے ایک قوم بن کے ابھرنے کی ضرورت ہے, اور یہی وقت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو اب اس جیسچر کی ضرورت ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ تمام صوبے ایک زنجیر کی مانند ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور تمام پاکستانی وہ سب ان کی یہی سوچ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان. اور ریہیبلیٹیشن کے پروسیس میں جس طریقے سے آنریبل پرائم منسٹر نے, جس طریقے سے ہمارے سپہ سالار نے بھی ذکر کیا کہ ریہیبلیٹیشن کا جو پروسیس ہے وہ چند دنوں کا نہیں ہے, اس میں ہمیں کئی سال لگ جائیں گے. تو ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی, چاہے وہ پاکستان ہے, چاہے وہ پاکستان سے باہر لوگ ہیں یا انٹرنیشنل کمیونٹی ہے. ہمیشہ ہم ایک ساتھ چلے ہیں, اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جتنے ملک ہیں, چاہے وہ امریکہ ہے, چاہے وہ یو کے ہے, یا وہ یورپ کا کوئی بھی علاقہ ہے, سب کو میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی ہیومینٹی کو ضرورت پڑی ہے کسی کی, سب کے سب آگے بڑھے ہیں اور مدد کی ہے, اور اسی جیسچر کی ہمیں ضرورت ہے. اور ریہیبلیٹیشن کے پروسیس کو اسپیشلی بلوچستان میں ہم نے ضرور پورا کرنا ہے. اور یہ جو ایک سفر ہے یہ کئی سالوں کا ہوگا, کیونکہ یہ ایک دو مہینے کی بات نہیں ہے. یہ جو اتنی بڑی تباہی آئی ہے اس میں ہمیں کئی سال لگ جائیں گے کہ ہم لوگوں کے ڈیمیجز, یہاں تک بھی لوگ میرے سامنے آئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرض لے کے, ہم نے اپنی زمینوں پر جو ہم نے فصلیں لگائی تھیں وہ قرض لے کر لگائی تھیں. اب آپ یہ سوچیں کہ ان لوگوں کا جو دیوالیہ نکل گیا ہے, ان کے گھر بہہ گئے ہیں, ان کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, مال مویشی پانی لے کے چلا گیا ہے, تو ان لوگوں کا کیا ہوگا. آپ سب سے میری یہ گزارش ہے, میڈیا سے بھی میری بار بار, میں نے جتنے بھی پروگرامز کیے ہیں, میں نے جتنی بھی پریس کانفرنسز کی ہیں, میں آپ سب سے بھی یہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی اگر اچھا ہوگا, پازیٹیو ہوگا, تو آپ سب یہ سمجھیں کہ یہ ان افیکٹیز کے لیے چیریٹی ہوگا. کیونکہ سوشل میڈیا ہائبرڈ وار, یہ بار بار میں اپنے پیغام میں ضرور بات مینشن کروں گی کہ ہماری قوم کو بہت زیادہ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہائبرڈ وار سے ہم نے بچنا ہے. سوشل میڈیا پہ بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی بات, کوئی بھی تصویر شائع نہیں کرنی ہے, بغیر تصدیق کیے کوئی بھی بات آگے سے آگے شیئر نہیں کرنی ہے. یہ میں اپنی قوم کو یہ میسج دے رہی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے نقصان کس کا ہوگا, ہمارا ہوگا, ہمارے پاکستان کا ہوگا, ہمارے پاکستانیوں کا ہوگا. تو یہ وقت ہے کہ ہم سب یکجا ہو جائیں, یونائٹ ہو جائیں, اور اپنے اللہ پر اعتقاد اور مکمل یقین رکھ کر, کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور اسلام کیا ہے, اسلام صرف ہیومینٹی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں, صرف اور صرف انسانیت, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اس لیے پاکستان کا یہ پیغام تمام دنیا کے لیے صرف اور صرف انسانیت کا ہے. تو آپ سب آگے بڑھیں اور جتنا ہو سکتا ہے آپ سے افیکٹیز کی مدد کریں. پاکستان زندہ باد, لانگ لیو ہیومینٹی, لانگ لیو پاکستان. بہت شکریہ. کتنے انجرڈ ہو گئے ہیں لوگ, مطلب صبح بلوچستان کے اندر سے, جی جی, اور کتنے لوگ وہ گھر جو ہے فلیش ہوئے ہیں, کتنی کیجولٹیز ہو چکی ہیں, اس کے بارے میں آپ بتا دیں. اور دوسرا یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں کو مخیر حضرات سے اپیل کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ جو منسٹر لیول کے لوگ ہیں اپنے الیکشن کے لیے کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں, انہوں نے آگے بڑھ کے کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ اچھا دیکھیں, ایک تو چیف منسٹر کی جانب سے سختی سے انسٹرکشنز ہیں ہمیں کہ تنقید برائے تنقید آپ لوگوں نے بالکل نہیں کرنی, تنقید برائے تعمیر اگر آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں.
اب چیف منسٹر کا آپ نے یہ کہا، دیکھیں چیف منسٹر پری مانسون کا جب ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تو سب سے پہلے چیف منسٹر نے ہنگامی اجلاس بلا کر جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے ان سب کی ذمہ داریاں لگا دیں، اور چیف منسٹر یا بلوچستان کہ جو بھی منسٹر ہیں انہیں فوٹو سیشن کا بالکل کوئی شوق نہیں ہے، وہ کام کر رہے ہیں، اپنے علاقوں میں موجود ہیں، اور چیف منسٹر ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے لوگوں کی مدد کرو کہ اس ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کی خبر نہ ہو. یہ میرے چیف منسٹر کا ویژن ہے، اور یہ جو زبان میں بول رہی ہوں یہ ان کے ویژن کی زبان میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں. اور پھر آپ نے بات کی کہ کیجویلٹیز کی، لیکن 2-3 بڑی اہم انیشیٹو چیف منسٹر کی جانب سے جو پورے پاکستان میں آپ نے یہ جیسچر نہیں دیکھا ہوگا. چیف منسٹر چاہے کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو، چاہے کوئی اقدام ہو حکومت کی جانب سے جیسے ریکوڈک کا معاملہ تھا، اور بھی بڑے اہم انیشیٹو لیے گئے ہیں، وہ واحد چیف منسٹر ہے ان دا ہسٹری آف بلوچستان، اینڈ واحد ایک ایسا لیڈر ہے ان دا ہسٹری آف پاکستان کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے والا بندہ ہے. وہ تمام جتنے بھی ہمارے اپوزیشن میں بیٹھے لوگ ہیں ان کو خود وہ فون کال کرتے ہیں، ان کو اعتماد میں لیتے ہیں اور ساتھ لے کے چلتے ہیں. ابھی بھی ایک کمیٹی جو ہے وہ قائم کر دی گئی ہے، اور اس حوالے سے کہ تمام ہمارے اپوزیشن کے جو سربراہان ہیں اس میں ان کی جو ہیں وہ موجود ہوں گے. اس طریقے سے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ریپریزنٹیٹیوز اس میں موجود ہوں گے، اسپیشلی آرمی اس میں موجود ہوگی، ایف سی کا ریپریزنٹیٹیو اس میں موجود ہوگا. یہ کیوں ہے؟ یہ بڑا اچھا آپ نے اہم کوسچن کیوں تھا، کیونکہ میں یہ بڑی اہم بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی کہ یہ کمیٹی اس لیے تشکیل دی جا رہی ہے کہ جو بھی فارن ایڈ فنڈنگ ہوگی یا جو بھی ایڈ پاکستان سے آئے گا اس کو جو بھی ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اس کو صاف شفاف بنانا چیف منسٹر کی اولین ترجیح ہے. اسی لیے اس کمیٹی کو قائم کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیجویلٹیز کے بارے میں آپ نے مجھ سے پوچھا تو 240 میرے خیال سے یہ 50 اراؤنڈ ہو گئے، کیونکہ دیکھیں یہ ڈے ٹو ڈے جو رپورٹ ہے یہ ہمارے سامنے آتی ہے.